السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے کس نے گھر جا کے کتاب کھولی تھی؟ الحمدللہ. چلیے تھوڑا سا آپ مجھے ریڈ کر کے بتائیے. پیج نمبر ہے 17. یا نائمن علی فراش التقصیر. یا نائمن علی فراش التقصیر متى تفیق من هذا المرض. یا حسرة علی العباد کم یضیعون اوقاتهم فی اللہو واللعب واللذات والشہوات. یا حسرة علی المفرطین کم آتاهم اللہ من آیة بینة فلم یستجیبوا. ما اکثر الغافلین عن ذکر اللہ وما اکثر المعرضین عن شرعہ وما اکثر المخالفین لامرہ وما اکثر من یستعملون نعمہ فی معصیتہ وما اکثر الراکعین لشہواتہم الساجدین لأہوائہم المتعرضین لسخط ربہم. گڈ. کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی کوئی ان سے کوشچن کر لیں, سوال کرو ان سے اسی پیراگراف میں, جو دل میں آئے پوچھو. هذا المرض میں کس مرض کی طرف یہ اشارہ ویری گڈ. لیزینس. یس, لیزینس از اے سکنس, مرض. ٹھیک ہے, کوئی اور پوچھے ان سے؟ صرف وہ پوچھ سکتے ہیں جس کو خود بھی سمجھ آئی ہے. نہیں پوچھ سکتے؟ پوچھو. کمی کرنے والا کن کو کہتے ہیں؟ مفرطین کون ہے؟ اپنے فرائض میں کمی کریں. اسی لائن کے سیکنڈ پارٹ میں جواب ہے. کم آتاہم اللہ من آیۃ بینۃ فلم یستجیبوا. جو اللہ کی حکم کا, اللہ کی بات کا جواب نہیں دیتے وہ مفرطین ہیں, وہ کوتاہی کرنے والے ہیں, وہ مقصرین ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اور کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے؟ پڑھیں, اس سے آگے پڑھیے. وَلَوْ كُنَّا نَمْلِكُ أَن نَمْسِكَ بِكُلِّ قَلْبٍ غَافِلٍ فَنَهَّزَهُ هُزًّا عَنِيفًا حَتَّى لَا يَتَرَدَّى فِي أَوْدِيَةِ الْهَلَاكِ وَالْخُسْرَانِ لَفَعَلْنَا. وَلَوْ كُنَّا نَمْلِكُ أَن نَفْتَحَ الْعُيُونَ الْمُغْمِضَةَ جُفُونُهَا عَن طَرِيقِ الْحَقِّ حَتَّى لَا تَسْقُطُ فِي الْحُفْرِ لَفَعَلْنَا. یہاں انہوں نے کہیں تقصیر کی ہو تو بتائیے. امسکا یمسکو, اور ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سکا. یس, گڈ. خسران فعلان کے وزن پر, خسران مبین. اور ہاں فنہزہ, حز یحز, یہ قرآن میں کہاں آتا ہے؟ چلیے میں اب آپ سے سوال کیا کروں گی کہ یہ لفظ قرآن میں کہاں ہے؟ شاباش. حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. ٹھیک ہے, اور کچھ انہوں نے کہیں کبھی بیشی کی ہو؟ ان نفتح العیون المغمضہ, and she said something like مغمضہ. گڈ. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ ولیکن القلوب بید اللہ. قلوب پہ کیا ہے؟ قلوب. وائے ولیکن کیا کرتا ہے؟ زبر دیتا ہے نا. ولیکن القلوب بید اللہ. بید اللہ کیوں کہا آپ نے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بید اللہ ہی. وائے بی کی وجہ سے دے رہا. حروف جر نہیں ہے یہاں. نو اضافت مضاف الیہ ہے. حروف جر بی جو ہے یہ تو ید پہ پڑا ہے بس, دیٹس اٹ. تو اس لیے بید اللہ اور اللہ کے نیچے جو زیر ہے وہ مضاف الیہ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. یقلبها کیف یشاء. یقلبها, قلب یقلب, تقلیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا. یقلبها کیف یشاء وهو العالم وحدہ بمن یصلح للکرامہ. باب یاد کیے تھے؟ اب باب یاد کیے ثلاثی مجرد کے. کیا ہے یہ؟ کون سا باب ہے؟ نصر ینصر, صلح یصلح, بمن یصلح للکرامہ ومن یصلح للإہانہ اہانہ. وحسبنا الدعوۃ والاشارۃ والتصریف بالمودۃ والمحبۃ والتلویح بالنصیحۃ مع حسن الادب وخالص الدعاء بالہدایہ واللہ بکل شیء علیم یختص برحمتہ من یشاء ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کافی. کوئی اور پڑھے گا؟ ان من بلاء العظیم این. چلیے میں کچھ نہیں کہتی, یہ سارے لوگ چیک کریں گے پھر یہ بعد میں بتائیں گے.
ٹھیک ہے. ہاں إن من البلاء العظيم أن ينثر الأعداء في ساحة المسلمين علوما مسومة وأفكارا متباينة، علوما كلها غث هزيل عسر الهضم يأكل الوقت ويميت القلب ويورث الشك والحيرة والجدل ويدعو إلى الفسوق والعصيان. اب بتائیے پہلا لفظ جو ٹھیک نہیں تھا، ایک ایک بتائیے. ہاں سب سے پہلا جہاں مشکل پیش آئی وہ کیا تھی؟ مسمومہ. سم زہر کو کہتے ہیں نا، تو مسموم کہتے ہیں زہریلا. قرآن میں کہاں آتا ہے؟ فی سموم و حمیم. سموم شابش. ٹھیک ہے، تو بعد سموم کون سی ہوتی ہے؟ زہریلی ہوا جو مسام میں گھس جاتی ہے. اچھا آگے کہاں مشکل ہوئی؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے. عصیان کو عصیان ہو گیا، عصیان. ٹھیک ہے چلیے اب میں آگے پڑھاتی ہوں تو اب آپ کی جان چھوٹی سب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان من البلاء العظیم ان ينثر الاعداء فی ساحة المسلمین علوما مسمومة. بہت بڑی بلا ہے کہ دشمنوں نے مسلمانوں کے صحن میں زہریلے علوم پھیلا دیے ہیں. وافکارا متباینۃ، اور ایسے افکار جو کنٹرڈکٹری، بین سے ہے نا، متباین. متباین جن کے درمیان فاصلے، کنٹرڈکٹری اور بہت دور کے. علوم کلھا غث ہزیل، ایسے علوم جو سارے کے سارے یا پورے کے پورے غث، کیا ہوتا ہے غث؟ غثا سے. ہزیل کمزور. غث ہزیل ایسے جیسے وہ ہلکی کوئی چیز ہوتی ہے نا، اڑی پھرتی ہے، جن کا کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ جیسے آندھی آتی ہے نا تو ہر طرف کوڑا کرکٹ غبار سا پھیل جاتا ہے. تو اسی طرح بہت سے علوم پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف ان کی اندھیری چلی ہوئی ہے، لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں یا ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. عسر الہضم. عسر کس کو کہتے ہیں؟ مشکل، یعنی جن کو ہضم کرنا، ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. یأکل الوقت. سبحان اللہ، سارا وقت کھا جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو مختلف ڈگریز کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے بعض ایسی بیکار چیزیں پڑھنے کا کہ جس کی وجہ سے ان کو سر اٹھا کے کچھ اور کرنے کی فرصت نہیں، نماز بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن بعد میں ان علوم کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہوتی، کہیں بھی کام نہیں آتے. محض ہائپوتھیسز یا ایسے نظریات یا ایسے افکار کہ جو بس ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ بیٹھتے بھی نہیں نیچے کہیں، گرد و غبار کی طرح. یأکل الوقت ویمیت القلب. اور دوسری بڑی مشکل کیا ہے؟ دل مار دیتے ہیں. یعنی اچھے بھلے مومن بندوں کے دل جو ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، ہارڈ ہارٹڈ ہو جاتے ہیں. کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی تربیت ہی نہیں، کوئی اخلاق ہی نہیں، کچھ حاصل ہی نہیں. اینڈ آف دا ڈے ڈگری لینے کے بعد اگر وہ اس ڈگری سے کچھ کماتے نہیں، تو اگر وہ سوچیں کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، تو جیسے بہت ساری آندھی اڑ رہی ہو، گرد و غبار کو آپ ہاتھ میں لے کے دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ فائدہ مند کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی کہ ان سے کچھ اور کام کر سکے. وَيُورِثُ الشَّكَّ. اور بہت بڑی مصیبت یہ کہ وہ شک پیدا کر دیتے ہیں، ایمان میں، اللہ میں، رسول میں، آخرت کے بارے میں شک ہی شک. والحیر والجدل، یا پھر حیران پریشان ہیں اور جھگڑے کر رہے ہیں. وَيَدْعُ إِلَى الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، اور لوگوں کو نافرمانی اور گناہ کے کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو اصل میں تو ہم نے ڈسکشن کے لیے یہ پڑھنا تھا، ریوائز کرنا تھا. کیا سمجھ میں آئی؟ کوئی آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف سے یا موجودہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یا ہماری بھی یوتھ جن چیزوں میں پڑی ہوئی ہے اس سے کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی پریکٹیکل سالڈ ایگزامپل؟ مائک اٹھائیے اور بولیے. آپ بولیے. میری بہن نے BSc کی ہے نا، اس کے پروگرامنگ کے بہت زیادہ سبجیکٹس تھے اور ان کو C پڑھائی جاتی تھی جو اب ٹوٹلی obsolete ہو گئی، اور اسی طرح کی بہت ساری لینگویجز پڑھائی جاتی تھی جن کا کوئی یوز نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو یوز ہی نہیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے ایک ایک سیمسٹر اور ایک ایک مہینے کی کتنی فیس ہے، اور پھر وہ کتنے دن رات جاگتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کسی بھی یوٹیلیٹی میں نہیں ہے. کوئی اور مثال؟ آئی ٹوک لا ایز اے سبجیکٹ ابھی A-levels میں، تو اس میں کل پرسوں میں ایک کیس اسٹڈی کر رہے تھے انگلش لیگل سسٹم کی. اس میں وہ انگلش لا جو تھا وہ اسلامک لا سے کلیش کر رہا تھا. تو وہ جو بات ہے کہ
حیرت والجدل والشک. تو میرے دل میں شک آیا, اس سے حیرت ہوئی, اس سے میری ٹیچر سے جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو گئی اس کے اوپر. تو یہ ایکچولی اس کے اوپر بالکل فٹ کریے کیونکہ وہ کلیش کرتا ہے اس سے آپس میں, تو اس سے وہ شک بھی کریٹ ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اور پھر کوئی جواب نہیں ملتے اور ہمارے بچے یا ادھر ہو جاتے ہیں یا ادھر ہو جاتے ہیں, یا اس کو ڈینائی کر دیتی ہیں اس کو کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. اور کوئی مثال؟ I've seen this literally happen in my university. Freshman year mein, we had some compulsory subjects, one of which was philosophy. اور کچھ اسٹوڈینٹس فلاسفی پڑھ کے فرشمن ایئر میں مطلب ایتھیسٹ بن جاتے تھے کہ بیکاز ان کے بیسس اسٹرانگ نہیں ہوتی تھی دین میں, دے couldn't آنسر بیک, تو شک میں پڑھ کے دین سے ہی چلے جاتے تھے. اور ویسے جو آج کل پوسٹ ماڈرنسٹ تھیوری ہے اور جو باقی تھیوریز خاص طور پر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں, بالکل یہی ہے, ہوا میں باتیں ہوتی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کلاس سے نکلتے تھے لگتا تھا کچھ بھی نہیں پایا, بس تھیوریز کو ڈسکس کیا ہے, ڈیبیٹ کیا ہے, آرگیو کیا ہے. تو it was absolutely nothing and useless. نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا, کچھ بھی نہیں, دنیا کا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام ہر اس علم کو علم نافع کہتا ہے جس کا یہاں یا وہاں کچھ فائدہ ہو. یہ صرف ایک انٹلیکچوئل کھیل ہوتا ہے, ایک دماغی صرف پزلز ہوتے ہیں جس سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی مقصود ہوتی ہے کہ کون کتنا برینی. ہم نے اکنامکس پڑھی تھی ایک سیمسٹر میں, اس میں ہم لوگ جتنی تھیریز پڑھتے ہیں ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ جو اسلامک سسٹم ہے اکنامکس کا وہ بیسٹ ہے. یہ ایک سینٹینس پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ویوز میں سے نہیں بتاتے, جو باہر سے تھیریز آئی ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی بھی بتاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں جا رہی. تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ استاد بول بھی رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ بیسٹ ہے, تو پھر کیوں نہیں بیسٹ والی چیز کو لیتے؟ بالکل. اور کوئی بھی نہیں کہتا, کوئی چیلنج ہی نہیں کرتا, کوئی پوچھتا ہی نہیں, کوئی کسی سے جا کے, کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ٹیچر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ جا کے پوچھتا بھی آپ کیوں کر رہے ہیں, ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا اور ہم نے کیا اس سے حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. میں نے خود فلسفی پڑھی ہوئی, اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا پڑھا, کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا. فائن آرٹس کا سبجیکٹ تھا, اس نیم واز آرٹ کلچر اینڈ سوسائٹی. تو اس کے اندر ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ مزاروں کو پروموٹ کرنا چاہیے وہاں جا کے, کیونکہ لوگوں کو بزنس ملتا ہے اور پاکستان کا کلچر پروموٹ ہوتا ہے. تو ہول سبجیکٹ واز آل اباؤٹ دس لائک شرائنز, اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ جو میوزیکل انسٹرومینٹس ہوتے ہیں, اس وقت تو قرآن ہی پڑھا ہوا تھا لیکن دماغ میں کنفیوژن تھی کہ کیوں پڑھا رہے ہیں. تو بہت ہی کم اسٹوڈینٹس تھے جو اس کے اگینسٹ جا رہے تھے کہ یہ نہیں پڑھانا چاہیے. اور وہ یہ کہ ہم نے مارکس لینے کے لیے پھر اس کو سب کو سبجیکٹ پڑھا اور اس کو ظاہر بات ہے اپریشیٹ کیا ان سب چیزوں کو. بہت ہی زبردست پیراگراف ہے یہ. اور یہ جو سر بات ہے نا, یمیت القلب ویورث الشک والحیرۃ والجدل, تو جیسے ہم ملاوٹ والی غذا کھا کھا کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے خالص ہضم نہیں ہوتا نا, اسی طرح یہ چیزیں اتنی ملاوٹ کر دیتی ہیں ہمارے دماغ اور دل میں کہ پھر حق ہضم ہی نہیں ہوتا ہے. یہ سب سے خطرناک بات ہے. باطل کو ہم چیلنج نہیں کرتے, ہر دماغ ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ حق کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی آپ بولیے. یہاں پہ پڑھ کے ملاوٹ کا, باقی لوگوں نے تو لائک ان کا کیس ڈفرینٹ ہے, انہوں نے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں بیچلرس کیا. میں نے اسلامک اسٹڈیز میں بیچلرس کیا ہے 4 years ڈگری. تو جب آل آف سڈن میرا دل کیا کہ میں اسلام کی طرف جاؤں, تو بیکاز فیملی واز ناٹ ریلیجیس اینڈ آل, تو جب میں نے بہت ایکسائٹیڈ ہو کے ڈگری جوائن کی, تو آفٹر 4 years جب میں 4 years یونیورسٹی کے بعد نکلی تو آئی واز ناٹ ایبل ٹو ریڈ قرآن, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. تو ڈیورنگ دیٹ سیمسٹرز میں نے ایک دن جا کے اپنے ڈائریکٹر سے پوچھا یونیورسٹی کہ سر وائی یو ہیو ایڈڈ سچ سبجیکٹس لائک ریسرچ میتھڈالوجی, پبلک اسپیکنگ, انٹروڈکشن آف انٹرنیشنل بزنس. ایسا لائک دے سر لائک ہم آپ کو آل راؤنڈر بنا رہے ہیں. اینڈ وی اینڈ اپ لائک جب ڈگری ختم ہوئی تو ڈیڈ نے اور سب نے جب مجھ سے پوچھا کہ لائک اوکے ریڈ سم تھنگ فرام قرآن, آئی واز ناٹ ایبل ٹو ریڈ. وی ور لوکنگ فار لائک کہاں جاؤں اب. آئی ہیو 2 degrees, بیچلرز آف Islamic arts and Islamic studies and BBA specialization in marketing, but I was like totally dumb. I don't know anything. اور جب یہاں پہ آئی تو everyone was asking what's your qualification. I was crying in the night like okay what to do. Like میں کہہ رہی ہوں کہ I am bachelor's in Islamic studies, تو other things are okay, ملاوٹ ہے ان میں, but سی کہ Islamic studies کے نام پہ what's going on, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. بالکل. آگے کہتے ہیں فَهِيَ بَيْنَ عُلُومٍ لَا خَيْرَ فِيهَا وَبَيْنَ عُلُومٍ لَا ثِقَةَ بِهَا وَبَيْنَ ظُنُونٍ كَاذِبَةٍ لَا تُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَبَيْنَ أُمُورٍ صَحِيحَةٍ لَا مَنْفَعَةَ لِلْقَلْبِ فِيهَا وَبَيْنَ عُلُومٍ صَحِيحَةٍ قَدْ وَعَرُوا الطَّرِيقَ إِلَى تَحْصِيلِهَا مع قلة نفعها فهي كلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. کہتے فہیا پس یہ سب کچھ بین علوم ان علوم کے درمیان لا خیر فیہا جن میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ کوئی خیر نہیں اس میں, اور کچھ علوم و بین علوم لا ثقۃ بہا, کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں.
یعنی کچھ میں تو خیر ہی نہیں اور کچھ کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں. وَبَيْنَ ظُنُونٍ كَاذِبَةٍ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں جھوٹے گمان ہیں، بس سارا کچھ ہائپوتھیسس پہ چل رہا ہے، صرف تھیریز ہیں، ان کو پروو نہیں کیا گیا. لا تغنی من الحق شیئا، جو حق کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے، اس سے نہ حق کی پہچان ہوتی ہے اور نہ حق حاصل ہوتا ہے. وبین امور صحیحۃ لا منفعۃ للقلب فیہا، اور درمیان امور صحیحہ کے، یعنی کچھ ٹھیک بھی ہیں چیزیں، اٹس ناٹ کہ ایوری تھنگ از رانگ، لیکن لا ثقۃ بہا، یعنی ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں، یا ان پر کوئی ایمان ہی نہیں، یا یقین ہی نہیں، یا ان پر کوئی اعتماد ہی نہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی بھی پڑھی جاتی ہیں، مثلاً آپ نے جیسے اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہوگی، اس میں کچھ چیزیں اوتھینٹک بھی ہوں گی، لیکن وہ کیسے پڑھ لی گئی؟ بغیر کسی یقین کے، جسٹ لائک اے نالج، انفارمیشن، کہ وہ انفارمیشن آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں. وبین امور صحیحۃ لا منفعۃ للقلب فیہا، جس میں دل کو کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایسے علوم پڑھے جاتے ہیں کہ جو دل پر کچھ بھی اثر نہیں کرتے، ان کا انسان کے اندر کی جو انسانیت ہے، اس کے تزکیہ، اس کی انسانیت کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یا انسان ہونے کے اعتبار سے اس کو جو ترقی کرنی چاہیے، اس کے دل کی جو تزکیہ ہونا چاہیے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وبین علوم صحیحۃ قد وعروا الطریق، اور ایسے علوم جو ہیں صحیح لیکن ان کو حاصل کرنے کا رستہ انہوں نے روک دیا ہے. وعروا، روک دیا ہے، الطریقہ، راستہ، الی تحصیلها، اس کے حاصل کرنے کا، ما قلت نفعها، اس کے ساتھ کہ اس کا نفع بھی بہت قلیل ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے علوم پڑھتے رہتے ہیں جن کا پڑھنا فائدہ نہیں دیتا. بعض اوقات وہ خود ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان پہ ہمارا یقین نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے، اس میں تزکیہ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب مل کے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کے لیے صحیح چیز تک پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ما قلت نفعها، فائدہ بھی اس کا بہت کم. فہیا، تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کلحم جمل غث، موٹے اونٹ کے گوشت کی طرح، علی رأس جبل وعر، جو رکھا ہوا ہو کسی پہاڑ کی چوٹی پر، سخت پہاڑ پر. تو اس موٹے اونٹ کا گوشت وہ جو وہاں رکھا ہوا ہے، اگر اس کو آپ نے لینا ہے تو وہاں تک چڑھنا بھی مشکل، اور پھر اس میں سے کچھ نکال کے لانا بھی مشکل. یا لا سہل، آسان نہیں ہے، فیرتقا، کہ وہاں چڑھ کے جایا جائے. یعنی فائدے کی چیز ہے، صحیح مفید علم ہے، لیکن وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ ٹاپ آف دا ہل، جہاں جانا ہی مشکل ہے. عام بندہ وہاں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. مثلا اس کی مثال آپ دیکھیں، ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ہمارا ایک عام یونیورسٹی پڑھنے والا شخص جس نے 4 سال وہاں لگایا، ماسٹرز تک پڑھا، پی ایچ ڈی کی، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دین کا کوئی علم حاصل کروں. بتائیے وہ کہاں جائے؟ وہ مدرسہ جائے تو اس کو 8 سال چاہیے. 8 سال بھی لگا لے تو بھی پورا قرآن نہیں پڑھنے کو ملتا. قرآن سمجھنے سے پہلے جو گرامر اور وہ صرف اور نحو جیسی چیز ہے، وہ پہاڑ چڑھنے کے برابر ہو جاتی ہے بعض اوقات، کہ اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو گویا آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں پاتے. یعنی کوئی چیز سمپل نہیں، آسان نہیں، سہل نہیں. اور پھر اس کے اندر کا جو گودا ہے، انتقاء کہتے ہیں کسی چیز کا گودا نکالنا، اس کی روح نچوڑ یا اس کے اندر کی کوئی چیز نکال کے لانا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل میں نا اونٹ کی ایک مثال دے رہے ہیں. یعنی اونٹ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا، اور کہیں اگر اونٹ ذبح ہو تو اس کا اچھا خاصا میٹ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اسے کھا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کی ہڈیوں کا گودا بھی بہت سا ہوتا ہے، اس کے اندر چربی. اگر آپ دیکھیں، اس سال ہم نے اونٹ ذبح کیا تھا جب بڑی عید تھی، تو جب اس کا میرا حصہ کٹ کے وہ میرے گھر پہ آیا تو اس کے اتنے تو چربی کے ٹکڑے ہی تھے اس کے. اور گوشت بھی اگر آپ دیکھیں، اگر کولڈ میٹ آپ بنائیں تو بڑے بڑے اس کے سلائسز بن سکتے ہیں، اور ہڈیاں اتنی بڑی بڑی کہ اگر آپ سوپ بنائیں تو دیگ چڑھا سکتے ہیں. یعنی ہر چیز اس کی. وہ کہتے ہیں ہے اونٹ ذبح کیا ہوا بڑا فائدہ مند ہے، پر رکھا پہاڑ کی چوٹی پہ، ہر بندہ چڑھ کے نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی چڑھ بھی جائے تو اس کا گودا نہیں نکلتا، اس میں روح ہی کوئی نہیں ہے. یعنی دینی علوم ہے بڑے، جسے کہتے ہیں نا ثقہ، اور بہت اوتھینٹک اور بہت فائدے کے، لیکن ایک تو عوام کی پہنچ سے دور، اور دوسرے اگر وہ پہنچ ہی جائیں کسی طرح ان تک تو جو کچھ پا کے وہ نکلتے ہیں اس کی کوئی روح کوئی نہیں، اندر کا کچھ حاصل نہیں، کوئی رس ہی نہیں اس میں. سمجھ گئے بات؟
ایکچولی یہ نا ایک ادبی زبان ہے، اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کر کے بات سمجھانا مشکل ہے، تو اس لیے اس کو جنرل سینس میں نے ٹرانسلیٹ کیا. اگر آپ اس کو عربک میں تھوڑا سا لفظوں کو سمجھ کے اس کے معنی کو دیکھیں، فَهِيَ بَيْنَ عُلُومٍ لَا خَيْرَ فِيهَا، یعنی امت کا حال کیا ہے کہ وہ علم کے کس سٹیج پر ہے، کس سٹیٹ میں ہے، کس حال میں ہے کہ ایک طرف بین علوم لا خیر فیہا وبین علوم لا ثقۃ بہا وبین ظنون کاذبۃ لا تغنی من الحق شیئا وبین امور صحیحۃ لا منفعۃ للقلب فیہا وبین علوم صحیحۃ قد وعروا الطریق الی تحصیلها مع قلۃ نفعها فہی کلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فیرتقى ولا سمین فینتقى. سمجھ آئی؟ لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہو نا تو جو اس کا اوور آل امپیکٹ ہے نا زبردست ہے. اتنی حقیقت بیان کی گئی ہے نا، یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ علوم ہے خیر کوئی نہیں اس میں، دوسری طرف وہ جو اوتھینٹک نہیں، تیسری طرف وہ جو بحث بہم و گمان پہ ہیں، چوتھی طرف وہ کہ صحیح تو ہے مگر دل کو کوئی فائدہ نہیں، پھر دوسری طرف وہ علوم ہے جو صحیح ہے فائدہ بھی دیں گے مگر وہ رکھے ہوئے ہیں ادھر چڑھے گا کون ادھر جائے گا کون. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ چڑھ کے کوئی چلا بھی گیا تو اندر سے اس کی جو علم کا اصل مقصد ہے وہ لیے بغیر ہی آ گیا، پہاڑ سے اتر آیا، تکلیفیں اٹھا اٹھا کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو اینڈ آف دا ڈے خالی ہاتھ. ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو روپ جھاڑنے کے لیے بھی سمپل چیز کتنا مشکل بنا جی، بعض اوقات ٹیچرز ہی مشکل بنا دیتے ہیں اس کو، یا یہ کہ وہ قمہ پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہنچنا ہی مشکل ہے. جو جتنے ٹاپ کے ٹیچرز ہیں ان تک ایکسس کہاں ہے. جی میں نے پی ایس سی ڈبل میتھس کیا تو بہت مشقت کے ساتھ کی، کیونکہ میں بیمار بھی تھی تو مجھے اکثر ڈاکٹر کہتے تھے کہ ابھی فی الحال اپنی اسٹڈیز کنٹینیو نہ کرو. جب میں نے 2 سال لگا لیے بی ایس سی میں اور کافی مشکل میں، تو اس کے بعد میری شادی ہوئی تو مجھے سب کہیں کہ پڑھی لکھی ہے لڑکی تو اس کو بہت سینس ہوگی بہت سمجھ ہوگی. اچھا مجھے ڈیل کرنا ہی نہ آئے چیزوں کو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ جو بیسک چیز ہوتی ہے جو ایک گھر کو ڈیل کرنا ایک عورت کو آنا چاہیے، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوسرے گھر والوں کے ساتھ، وہ مجھے آتا ہی نہیں تھا. تو مجھے بڑی عجیب سے فیلنگ ہو کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں بی ایس سی کر کے اتنی مشقت جھیل کے اتنا کچھ کر کے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا اخلاقیات، لیکن اس کی بیسک وہی ہے نا کہ نہ کالجز میں نہ اسکول میں وہ چیز اس طریقے سے سمجھائی نہیں جاتی. ساری دوڑ تو نمبر لینے میں ہوتی ہے نا، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے نمبر لے کے، چاہے اس کے بعد کچھ کریں یا نہ. پہلے آپ سمجھ آ گئے کہ مقصود کیا ہے اس کا. چلیے آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَقَدْ نَظَرْتُ بِفَضْلِ اللَّهِ فِي كَثِيرٍ مِّنْ أُمَّهَاتِ كُتُبِ الدِّينِ الْمَعْرُوفَةِ النَّسَبِ فَوَجَدْتُهَا عَظِيمَةُ النَّفْعِ جِدًّا وَلَكِنَّهَا بَيْنَ كَبِيرٍ قَدْ يَئِسَ الْحَافِظُ مِنْهُ وَصَغِيرٍ لَا تَظْفَرُ بِكُلِّ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَالْمُتَوَسِّطُ مِنْهَا مُبَعْثَرُ الْفَوَائِدِ عَدِيمُ التَّرْتِيبِ نَاقِصُ الْأَبْوَابِ. اب یہ اسلامی کتابوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے فضل سے میں نے بہت سی کتابیں دیکھی، امہات کتب یعنی جو پرائمری سورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، امہات کہتے ہیں پرائمری سورسز. وقت نظر تو تحقیق میں نے دیکھا بفضل اللہ اللہ کے فضل سے فی کثیر من امہات کتب الدین دین کی جو امہات کتب ہیں المعروفۃ النسب جو اوتھینٹک بھی ہیں. نسب ہوتا ہے کسی کی جینیالوجی، مثلا ایک کتاب ہے یہ کس نے لکھی ہے فلاں نے، اس سے کس نے روایت کی، اس سے کس نے، پوری ان کی چین ہے، سند ہے، ٹھیک ہے، اجازہ ہے، ٹل ٹوڈے اوتھینٹک بک ہے. لیکن حالت کیا ہے؟ فوجدتها عظیمۃ النفع جدا، بہت فائدے کی، بہت بینیفیشل. ولکنها بین کبیر قد یئس الحافظ منہ، اتنی بڑی کہ حافظ پریشان ہو جائے کہ میں، یعنی جو علم کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، پڑھنے لکھنے والا ہے، وہ اس کے اندر ہی گم ہو جائے. وصغیر لا تظفر بكل المقصود منہ، اور چھوٹے کے درمیان جس سے کچھ مقصد پورا، یعنی یا تو وہ اتنی بڑی ہے کہ انسان اس سے سارا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. اتنی عمر کس کے پاس کہ 14 جلدیں پڑھے یا 35 جلدیں پڑھے، یا پھر وہ اتنی چھوٹی کہ مقصد ہی نہیں پورا ہوتا. اور جو درمیانی سائز کی ہیں، جو ان 2 مشکلوں سے بچی ہوئی ہیں، وہ اتنی اکھڑی ہوئی ہیں کہ ان کے بکھرے ہوئے فائدے.
یعنی کہ ان کی کوئی ترتیب نہیں، کوئی ان کے اندر لاجیکل سیکوینس نہیں، کوئی ان کے اندر ڈسپلن نہیں، کوئی بات یہاں لکھی ہے، کوئی وہاں لکھی ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں، زندگی کھپ جائے اس میں ان کو پڑھتے پڑھتے. عدیم الترتیب، عدیم کہتے کسی چیز کا عدم نہ ہونا، ترتیب سیکوینس، نو سیکوینس، ناقص الابواب، پتہ نہیں چلتا چیپٹر کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا. یعنی یہ بہت فائدہ دینے والی کتابوں کا حال ہے. وَأَكْثَرُ الْكُتُبِ الَّتِي نَبَتَتْ فِي السَّاحَةِ عَادَى كُتُبِ السَّلَفِ الْأَخْيَارِ، اور بہت سی کتابیں، میجورٹی آف دا بکس الَّتِي نَبَتَتْ جو اگائیں، ہر ایک کتابیں لکھنے بیٹھ گیا، فِي السَّاحَةِ میدان میں یا صحن میں، ادا سوائے کتب السلف الاخیار چنے ہوئے پری ڈیسیسر جو ہیں ان کے سوا، والمتقین الابرار اور نیک متقی لوگوں کے، جلوہا کحاطب اللیل، میجورٹی بکس کیا ہے، ایسے جیسے رات کو کوئی ایندھن چن رہا ہو تو وہ سانپ بھی اٹھا لے، کانٹے بھی اٹھا لے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا اکٹھا کر رہا ہے. یعنی اس نے بغیر کسی میزان کے ہر قسم کا علم اس میں اکٹھا کر دیا. حاطب اللیل، عربی میں محاورہ ہوتا ہے حاطب اللیل، یعنی وہ شخص جو رات کو ایندھن چنتا ہے، جنگل میں جا کے لکڑیاں چنتا ہے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا میں کیا اٹھا رہا ہوں. تو اس نے اس قسم کا علم اکٹھا کیا ہوا ہے. یجمع الغث والسمین، وہ اکٹھا کرتا ہے غث و سمین یعنی چھوٹا بڑا موٹا پتلا ہر قسم کی چیز. والصحیح والسقیم، صحیح اور بیمار یعنی ٹھیک اور اوتھینٹک ان اوتھینٹک. والملیح والقبیح، ملیح ملیح کہتے ہیں بیوٹیفل، قبیح کہتے ہیں بدصورت. بعضها تمحض للخیر، ان میں سے بعض تو خیر کے لیے خالص ہے. اردو میں محض کا لفظ بولتے ہیں نا، محض، تو یہ تے ہٹائے تو محض ہی رکھے، یعنی خالص، پیورلی. وَأَكْثَرُهَا تَمْحَضُ لِلشَّرِّ وَاللَّهْوِ وَالْبَاطِلِ، اور بہت ساری تو محض لہو، باطل اور شرک سے بھری ہوئی ہیں، اس میں کوئی کام کی بات نہیں، فائدے کی نہیں ہے. وَغَيْرِهَا مِمَّا شَاعَ وَذَاعَ، شاع نشر و اشاعت، ذاع اذیاء، مذیاع کہتے ہیں ریڈیو کو، یعنی کہ ٹرانسمیشنز اور جو نشر ہوئی ہوئی ہیں. وَمَلَأَ الْأَسْمَاعَ وَالْأَبْصَارَ، اور انہوں نے بھر دیا ہے کانوں کو اور آنکھوں کو، ہر طرف وہ چیزیں اور باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور اسی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. منہا ما یہتم بالغرائب، بہت سی ایسی ہیں جن میں بہت عجیب و غریب باتیں. وشواذ المسائل، اور شاذ مسائل. شاذ کیا ہوتا ہے، حدیث میں پڑھا ہوگا، یونیک کے معنوں میں، انوکھی باتیں. ومنہا ما یہتم بوجوہ التفسیر، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو تفسیر کی جو بہت سی وجوہ یا جو بہت سے اس کے اختلافات یا اوپینین یا آراء یا ایک بات کے کئی ایک حصے ہوتے ہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں. ومنها ما يهتم بسرد الاقوال في كل مسئلہ، اور بعض تو ایسی ہیں کہ اس میں ہر مسئلے میں بس اقوال ہی اقوال ہے، اس نے کہا ہی سیڈ شی سیڈ ہی سیڈ، بس یہی باتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا. آپ کسی بھی کتاب کو، مثلا بعض فقہ کی کتابیں ایسی ہوں گی، آپ اسے کھولیں گے وہ کہیں گے مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے، بھئی اب ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، کچھ نہیں نتیجہ نکالیں گے، سب کی آراء دے کے بات ختم. یہی انہوں نے کہا ومنها، ان میں سے بعض ما یہتم جو اہتمام کرتے ہیں، کس کا، بسرد الاقوال، اقوال ہوتے ہیں کوٹیشنز یا سینگز، ان کو لانے کا یعنی کوٹ کرنے کا. سرد الاقوال ہوتا ہے اقوال کوٹ کرنے، کوٹیشنز کوٹ کی ہوئی انہوں نے بس. فی کل مسئلہ، ہر مسئلے میں. ومنها ما یہتم بالنحو والصرف، بعض کتابیں آپ اٹھائیں تو اس میں نحو و صرف ہی کے مسئلے ہیں، کچھ اور نہیں پتہ چلتا، کوئی عمل کی بات نہیں، کوئی تربیت نہیں، اس میں اس کی عرابی حالت یہ ہے اور فلاں نے یہ کہا، اور ان کے اقوال پھر لے آتے ہیں. یعنی کہ جو لغوی ہیں یا نحو و صرف کے، آپ کو پتہ نا 2 بڑے اسکول آف تھاٹ تھے، تو وہ آپس میں بہت جھگڑتے تھے اسی طرح، پھر ان کے کوٹیشنز اور ان کے اقوال جس کا اینڈ آف دا ڈے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ومنها ما یعنی باللغت والادب، اور بعض لوگ لغت اور ادب کے اوپر بہت فوکس کیے ہوئے ہیں. ومنها ما یعنی بالتاریخ والسیر والقصص، بعض کیا ہے ہسٹری، سیرت، قصے، کہانیاں ان سے بھرے ہوئے ہیں. ومنها ما يهتم بالمنطق والقواعد، بعض کے اندر لاجک، منطق، فلسفی اور قواعد کی باتیں ہیں بہت. ومنها ما يهتم باحوال الرجال والجرح والتعديل، اور بعض نے تو وہ باتیں بس یہ اس حد تک لکھی ہوئی ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ کاذب تھا اور یہ مہتم بالکذب ہے اور یہ اس کا حافظہ خراب تھا اور اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک، لیکن نتیجہ کیا ہے وہ کچھ نہیں. الی آخرہ وہذا کلہ، اور یہ سب و ان کان فی بعضہ منافع، اگرچہ اس میں بعض فائدے بھی ہیں ان میں سے بعض میں،
وزیادت معلومات، اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. الا ان المقصود الاعلی، مگر وہ جو اعلی مقصد ہے، وہ مقاصد الشریعہ العظمی، اور شریعت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ من معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، باسمائہ و صفاتہ و افعالہ، اللہ کے ناموں کی، اس کی صفات کی، اس کے کاموں کی، ومعرفت دینہ و شرعہ، اللہ کے دین کی معرفت، اس کی شریعت کی معرفت، ومعرفت وعدہ و وعیدہ، اس کے وعدوں اور وعید کی معرفت، وثوابہ و عقابہ، ثواب اور سزا کی معرفت، وعبادتہ و طاعتہ، اور اس کی عبادت کیسے کرے اور اس کی اطاعت کیسے کرے، اس کی معرفت، وتعلیم المسلمین احکام دینہم، اور مسلمانوں کو ان کے دین کے احکام کی معرفت، ودعوت الخلق الی اللہ، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت، یعنی دعویٰ کی باتیں. کل ھذا فوق ذلک بکثیر واولی منہ بل هو اجل مقصود ما بینہما کما بین السماء والارض. حالانکہ یہ چیز جو ہے پچھلی جتنی بھی باتیں، کون سی باتیں؟ اب آپ یہ دیکھیے، شواذ المسائل، وجوہ التفسیر، سرد الاقوال، اہتمام النحو والصرف، لغہ اور ادب، تاریخ، سیر اور قصص، منطق اور قواعد، جرح تعدیل، یہ جتنے علوم ہیں ان سب سے اوپر جو ضروری علم ہے وہ کیا ہے جس کو دین کے نام پہ سیکھنا چاہیے؟ جی، معرفت اللہ باسماء و صفاتہ، دین، شریعت، وعد، وعید، ثواب، عقاب، عبادت اور اطاعت، مسلمانوں کو دین کی تعلیم دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ان سب سے زیادہ افضل ہے. یعنی اب دو کیٹیگریز کر دی نا، ایک وہ ہے، ایک یہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ اصل مقصود ہے کہ جس کو پانا ہے. کس کو پانا ہے؟ اللہ کی معرفت. پتہ نہیں کل جو کوشچن آیا اس میں ایک بچی نے سوال لکھا ہوا تھا کہ میری رہنمائی کرے کہ میں اللہ کی اور معرفت حاصل کر سکوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کسی نے یہ سوال لکھا، جس نے بھی لکھا. لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس ذات کو جاننے کی طلب رکھتے ہیں اور تڑپ رکھتے ہیں. ورنہ تو کسی بھی ایک عام انسان سے پوچھیں، اللہ کے ناموں کا ہی پوچھیں تو نام بھی نہیں آتے ہوں گے، مطلب کیا ہے وہ بھی نہیں پتا ہوگا. ان ناموں سے محبت ہے، کہاں سے محبت ہو جب پتہ ہی نہیں کہ وہ نام کیا ہے. تو اگر کسی کے اندر آج کی دنیا میں یہ طلب ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اور زیادہ جانے اور اس کے احکام کے، تو واقعی ایک بہت خوش آئند بات ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ضروری اور فائدہ مند ہے، اتنا ہی جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے. یہ باقی علوم زمین ہے اور یہ علم آسمان ہے. ان دونوں میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فاصلہ ہے ان دو علوم کی افادیت میں. اب آپ دیکھیں ہمارا جتنا بھی ایجوکیشنل سسٹم ہے، چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، دونوں کو آپ دیکھ لیجئے، اینڈ آف دا ڈے ہمارے ایمان میں، اللہ کی محبت میں، عبادت کی خشوع میں، نیت کے اخلاص میں، ثواب و عقاب کی فکر میں کتنا اضافہ ہوتا ہے بتائیے. چاہے دنیاوی ہے چاہے دینی. وہ صرف دنیاوی علوم کو نہیں کہہ رہا، وہ دینی علوم کے اوپر بات کر رہا ہے اور ان علماء پہ بات کر رہا ہے جنہوں نے ساری زندگی صرف ان چیزوں میں ہی کھپا دی ہے اور اصل مقصود پھر بھی نہیں پایا. مثلاً آپ نے کبھی کوئی پھل خریدا ہو یا کوئی مثلاً بادام خریدے، آپ گھر لا کے توڑتی ہیں، ایک کھاتی ہیں، وہ کڑوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کیا حاصل ہوا؟ دیکھنے میں بادام ہی تھے، گریاں ساری کڑوی تھی. تو اسی طرح اگر انسان بظاہر ایک چیز کی شکل کو دیکھ کر اس پہ ریجھ جاتا ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اسی لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک. اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اللہ ہمارے علم کا جو سورس ہے وہ صرف دنیا نہیں بنانا کہ ہم بس وہیں سے سب کچھ لیں. obviously وہاں تک تو نہیں پہنچانے والی نا. زمین کے علوم زمین تک ہی رکھیں گے آپ کو، آسمان کے علوم آسمان تک لے جائیں گے، اور اس میں بھی جو ان کی روح ہے، کیونکہ آسمان کی طرف روح چڑھتی ہے، جسم کہاں جاتا ہے؟ زمین میں ہی دفن ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے. نماز کا حکم ہے، یہ مختلف طرح کے جو احکام ہیں وہ ایک مشکل چیز ہے. تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں، یہ کیوں ان پر آسان تھے جیسے صحابہ کرام پہ اور پچھلے لوگوں پہ، اور مجھ پہ یہ کیوں مشکل ہے. میں کہتی تھی بس مجھے وہ کی مل جائے جس سے میرے پر یہ آسان ہو جائے. اور میں کہتی نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، ظاہر نہیں چاہیے، وہ اندر کی چیز چاہیے. تو الحمدللہ جب قرآن پڑھا تو وہ سمجھ میں آئی کہ حالانکہ اتنی زیادہ وہ آیت پڑھی ہوئی تھی کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین،
کہ وہ خاشعین پہ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں بھاری ہے. تو وہی کہ وہ خشوع ہوگا تو وہ جھکنا کتنا بڑا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا, نماز آسان ہو جائے گی. میں خود اسی کرائیٹیریا پہ اپنے آپ کو پرکھتی تھی کہ نماز کیوں مشکل لگتی ہے. اس کا مطلب خاشع ہے ہی نہیں. تو اللہ نے تو خشوع کے ساتھ کامیابی باندھ دی ہے کہ وہ مومن کامیاب ہوں گے جن کی نمازوں میں خشوع ہوگا. تو اگر میری نماز ابھی تک اس میں خشوع نہیں آیا اور اس کی کیا دلیل ہے کہ مجھے نماز بھاری لگ رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong. مگر ہم اس پہ نہیں پرکھتے خود کو. ہم کہتے پڑھ لی ہے نا بس کام ختم ہو گیا, یا نہیں پڑھی تو کیا ہوا, خود سے خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں. اصل علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی علم ہے, اور جیسے قرآن میں آتا ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے معرفت ہوگی تو ڈر ضرور آئے گا. جی چلیے آگے چلتے ہیں. والمملوک لیس له ان يتصرف بنفسه ووقته الا باذن مالکه. مملوک جو ہوتا ہے, غلام جو ہوتا ہے, اس کو حق نہیں کہ وہ اپنی جان یا اپنے وقت میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرے. تو ہم اللہ کے کیا ہیں, بندے ہیں, غلام ہیں. تو ہمیں کہاں سے حق مل گیا کہ ہم اپنے وقت یا اپنے جسم جان مال میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام کریں. ہمیں حق نہیں. والمؤسف, اور افسوسناک بات یہ ہے, ان کثیرا ممن یدعی العلم, بہت سے لوگ جو علم کے دعوے دار ہوتے ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں, والفقہ, اور فقہ کے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں, بڑے بڑے فقیہ ہوتے ہیں, علماء ہیں, اسکالرز ہیں. محترفن, بس وہ پیشہ ور لوگ ہیں, انہوں نے علم کو پیشہ بنا لیا ہے. اکولن, کھانے والے ہیں, یعنی وہ علم کو کھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. حزیل فی معرفت الاصول والفروع, حزیل بڑے پتلے ہیں, کمزور ہیں, ویری ویک. کس میں؟ فی معرفت الاصول, اصل جو دین کی بنیادیں ہیں, جو اصول ہیں قرآن و سنت, اس میں کمزور ہیں. والفروع, اور جو اس سے شاخیں نکلتی ہیں یا جو اس کا مقصود ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ان کو. یسیر فی تقریرها وهو راجل, وہ چلتا ہے, یعنی ایسا شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ بڑا عالم ہوں, فی تقریرها, اس کو پکا کرنے میں, وهو راجل, اور وہ پیدل ہے. ہم عام طور پہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا تم تو اس معاملے میں بالکل ہی پیدل ہو, بس وہی کہا گیا. یعنی وہ بظاہر اسکالرز ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اصل نہیں پائی اس لیے وہ پیدل ہی ہیں اس معاملے میں. اور جو ان کا علم ہے وہ کیا ہے, بس رٹا ہوا, بار بار حفظ کیا ہوا, اور وہی بس بیان کر دیا. اندر کیا ہے, مقصد کیا ہے اس علم کا, اس بات کا, چاہے وہ آیت ہے یا حدیث ہے یا کوئی بھی چیز, اس کی کوئی خبر نہیں. یقول ما لا یفعل, قول فعل میں تضاد, وہ کہتا ہے جو کرتا نہیں. وَيُحِبُّ أَن يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ, اور اس کو بڑا شوق ہے کہ اس کی تعریف ہو ان کاموں میں بھی جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں, کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں, پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اس کو سب لوگ پریز کریں, اپریشیٹ کریں اس کو. تسبق اقوالہ افعالہ, اس کے اقوال اس کے اعمال سے آگے نکلے ہوئے ہیں. باتیں بہت ہیں, عمل کچھ نہیں. تسبق, سبقت لے گئے, کیا؟ اقوال اس کے, اقوالہ کس پر؟ افعالہ اس کے اعمال پر. لأنہ مصاب, کیونکہ وہ لگی ہوئی ہے, اس کو پہنچی ہوئی ہے, اس کو بداء الجہل, جہالت کی مرض, اس کو جہالت کی مرض چمٹی ہوئی, یا اس سے وہ مرض اس کو لگ گئی ہے. والعصبیہ, اور عصبیت. عصبیت کیا ہوتی ہے؟ پریجوڈس ہونا, متعصب ہونا, یعنی اس کے اندر اتنا تعصب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ میرا گروہ, میرا فرقہ, میری جماعت, میرا عالم, میرا شیخ, میری فلانی چیز, بس یہی ٹھیک ہے, باقی کوئی ٹھیک نہیں. اس علم نے ان کے اندر اصل میں علم نہیں, خشیت نہیں, جہالت پیدا کر دی. جاہل لوگ بھی ایسے نہیں لڑیں گے, ایک دوسرے کی گردنیں نہیں کاٹیں گے جیسے یہ عالم کاٹ رہے ہیں. بظاہر حال سو کالڈ عالم, جو حقیقی عالم ہے وہ ایسا قطن نہیں کرتے. وقل من رکب متن الفقہ فصار فارسا, کم ہی ہیں جو سوار ہوئے فقہ کی سواری پر اور پھر وہ گھڑ سوار بھی ہوئے. فارس ہوتا ہے جو گھڑ سوار ہوتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دین کی سمجھ آئی ہے اور وہ اس کے واقعی شہ سوار ہیں. وما اکثر ما حملت بطون الکتب من الغث والسمین, اور کتنی زیادہ جو کتابوں کے پیٹ ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں کس سے؟ غث و سمین سے, ہر قسم کی باتوں سے. والذهب والطین, اس میں سونا بھی ہے اور اس میں مٹی بھی ہے. یعنی جیسے کان کے اندر سونا ہوتا ہے نا مٹی میں ملا ہوا,
ایسے ہی ان کتابوں کے اندر ہر قسم کی باتیں، اور کہیں کہیں سونا بھی ہے. تو جس نے سونا پانا اس کو اتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے جب جا کے چند باتیں ہاتھ آتی ہیں. وَمَلَأَتِ السَّاحَةُ بِالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ، اور میدان بھرا ہوا ہے جید عمدہ اور ردی چیزوں سے. والحسن والقبیح، اچھے اور قبیح سے. والطیب والخبیث، عمدہ اور خبیث سے. والناس یغرفون من هذا وهذا، اور لوگ جو ہیں وہ یغرفون ہوتا ہے چلو بھرنا، چلو بھر رہے ہیں اس سے بھی اور اس سے بھی. وتظہر صفاتهم بموجب هذا وذاک، اور ان کی صفات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اسی کے مطابق، یعنی جو انہوں نے چنا ہوتا ہے اس میں سے. یعنی ایک کتاب پڑھ کے جس نے جو نکالا ہوتا ہے ان کے اخلاق بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، جتنا انہوں نے پایا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی وہ نظر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلاً ایک بوفے لگا ہوا ہے، اس میں ہر طرح کا کھانا رکھا ہوا، ہر کوئی جاتا ہے تو اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہی پلیٹ میں ڈالتا ہے نا. تو یہی حال ہے کتابیں لائک بوفے، اور اس کے اندر ہر قسم کا کچا پکا سب کچھ ہے. اب ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کوئی کچھ اٹھا لیتا ہے وہاں سے، کوئی کچھ اٹھا لیتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے، اور اس کی شخصیت بھی ویسی ہی ہوتی. پڑھ سب رہے ہوتے ہیں لیکن ہر عالم ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک میں فرق ہوتا ہے. وما اکثر المصنفات التي تصدع الرؤوس، اور بہت سی کتابیں تو سر دردی پیدا کر دیتی ہیں. صداع کہتے ہیں سر پھاڑنے والی. وتفسد العقول، اور عقل بگاڑ دیتی. لا تزید فی الایمان، ایمان میں کوئی اضافہ نہیں کرتی. ولا تبعث لطاعت الرحمن، اور نہ ہی رحمان کی اطاعت پر ابھارتی، موٹیویشن ہی نہیں لاتی. فہی لا تساوی الورق الذی کتبت علیہ، فہی تو وہ لا تساوی الورق نہیں برابر اس کاغذ کے جس پر کچھ لکھا گیا. لأنها سیل من الاقوال والحکایات والشبہات التي تدع المسلم تائہا حیرانا تولد الغفلة والخصومة والتناحر ولا تحرك القلوب والجوارح للطاعة والعبادة. کیا مطلب؟ کیونکہ وہ ایک سیلاب ہے. کس کا؟ اقوال کا، حکایات کا، شبہات کا، جو چھوڑ دیتی ہیں ایک مسلمان کو کس میں؟ تائہ، یتیہون فی الارض، سرگرداں، حیران، پریشان کہ بھی کیا ٹھیک ہے اس میں سے کیا نہیں، کیا لوں کیا نہ لوں. تولد الغفلہ، اینڈ آف دا ڈے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ غافل، پڑھا لکھا کوئی فائدہ نہیں. والخصومہ، یا پھر کیا کرنے لگتا ہے؟ جھگڑا. والتناحر، کس سے ہے یہ؟ نحر سے. نحر کس کو کہتے ہیں؟ گلا کاٹنا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگتے ہیں. پھر یعنی علم کے بعد بھی، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، کیا کیا انہوں نے؟ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے. لیکن اس کے برعکس ولا تحرک القلوب، دلوں کو حرکت نہیں دیتے ایسے علم، موٹیویشن نہیں لاتے، اور نہ اعضاء کو ہلاتے ہیں کہ اطاعت اور عبادت کریں، نہ نمازیں اچھی، اور نہ دلوں کے اندر ایمان، نہ اللہ کی محبت، نہ تقوی، اور نہ کچھ. اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ دین پڑھ رہے ہیں. ھذا لون من العلم مکروہ مرفوض، یہ علم کا یہ رنگ مکروہ ہے، مرفوض، ریجیکٹڈ ہے. یورث العلل، جو پیدا کرتا ہے کیا؟ بیماریاں. والاسقام، اور بیماریاں. وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ راتع فیہ، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ چر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اسی میں سے لے رہے ہیں. جیسے وہ کئی گائے وغیرہ دیکھی ہوگی نا، کوڑے کے ڈھیروں کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ کھا رہی ہوتی ہیں اس میں سے کچھ. یجنی منہ کل فتنۃ وشر وسم، اور چن رہے ہیں اس میں سے ہر فتنہ، شر اور زہر. یعنی وہ جو لوگ ہیں ان کتابوں سے یا اس علم سے صرف اختلافی مسائل کو ہوا دیتے ہیں اور ایسی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں کہ جس سے فائدہ نہیں کسی کو. فَيَضُرُّ نَفْسَهُ، اپنے آپ کو بھی نقصان دیتے ہیں، وَيُضِلُّ أُمَّتَهُ، اور اپنی امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. کیا سمجھ آئی؟ جی آپ بتائیے. جو بھی ان کتابوں کو پڑھتا ہے یا ان کا مطالعہ کرتا ہے اس کو کسی بھی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی اور اس کے عمل میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، صرف اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، جسٹ جو قولی نالج ہے بس صرف وہ. فَأَمَّا عِلْمُ أُصُولِ الدِّينِ، اصول الدین کا جو علم ہوتا ہے، دین کی جو اصل ہیں، بنیادیں ہیں، اس کا جو علم ہے. وَمَعْرِفَةَ اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، اور اللہ کے اسماء، صفات اور افعال کا علم. وَمَعْرِفَةُ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ، اس کی عظمت اور جلال کا علم. وَمَعْرِفَةُ آلائِهِ وَنِعَمِهِ، اور اس کی نعمتوں کا علم.
ومعرفت وعدہ ووعیدہ، اس کے وعدوں اور وعید کا علم، ومعرفت قضائہ وقدرہ، اور اس کی قضاء و قدر کا علم، ومعرفت دینہ وشرعہ، اور اس کی دین و شریعت کا علم، ومعرفت الیوم الآخر، آخرت کے دن کی معرفت، وما فیہ من البعث والحشر، اور اس میں جو اٹھنا ہے اور حشر ہونا ہے، والحساب والجزاء والجنت والنار، ومعرفت قصص انبیاء اللہ ورسلہ، اور اللہ کے انبیاء کے قصے اور اس کے رسولوں کے قصوں کی معرفت، ونحو ذالک، اور اسی قسم کی باتیں، مما سماہ اللہ فی کتابہ فقہا وحکمتا، جس کا نام اللہ نے اپنی کتاب میں فقہ اور حکمت رکھا ہے، وعلما وضیاء، جس کو علم اور روشنی کہا ہے، ونورا وہدی ورحمتا وشفاء ورشدا. ٹھیک ہے، یہ سارے جانے پہچانے لفظ ہیں. فقد اصبح بین اکثر الخلق مطویا، یہ اصل علم جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، وہ بند ہے. وصار نسیا منسیا، وہ کیا ہو چکا ہے؟ بھولا بھلایا. وجفاہ اکثر الخلق الا من رحم اللہ، اور بہت سی مخلوق نے اس سے کیا کیا ہے؟ جفا کی ہے، بے رخی برتی ہے، ظلم کیا ہے، مگر جس پہ اللہ نے رحم کیا. ومن عرفہ معرفتا مجملتا، اور جس نے جانا بھی ہے اس نے بھی کس طرح جانا ہے اس کو؟ سرسری، اجمالی طور پہ. لا توقظ القلوب الغافلہ، یہ علم بھی غافل دلوں کو جگاتا نہیں. ولا تحرک الجوارح الساکنہ، اور دل جوارح کو ہلاتا نہیں. ولما کان ھذا ثلما فی الدین، اور یہ چیز دین میں رخنا ڈالتی ہے، ثلم. ونقصا فی الیقین، اور یقین میں کمی کرتی ہے. تولد بسبب الجہل به ضعف الایمان، اس کے نتیجے میں، اس جہالت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایمان کی کمزوری ہو گئی، ایمان میں کمزوری پیدا ہوگی. ثم ضعف العمل بالدین، دین پر عمل کرنا اس میں کمزوری آ گئی. ثم کیا ہوا؟ ضعف الدعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں کمی آ گئی. ثم فشو الشر، پھر شر کا پھیلنا عام ہو گیا. ثم رکوب متاع الباطل، اس کے بعد کیا ہوا؟ باطل کی سواریوں پہ لوگ چڑھ بیٹھے، اس طرف توجہ ہو گئی لوگوں کی. ثم نزول المصائب، نتیجہ کیا ہوا؟ مصیبتیں نازل ہونے لگی. وطوال القوارث، اور حادثے ایک کے بعد ایک ہونے لگے. یعنی کہ جب اصل سے ہٹے لوگ، لغویات میں پڑے، کم اہم چیزوں میں پڑے، نتیجہ کیا ہوا؟ علم، یقین کم ہوا، عمل ختم ہوا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جہالت بڑھی، ایمان ناقص ہوا، دعوت کا کام رک گیا، شر پھیل گیا، لوگ باطل کے گھوڑے پہ چڑھ بیٹھے، اور نتیجتاً آزمائشیں اور عذاب اور وبائیں اور فتنہ اور فساد جو آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک مصیبت ہے ہم پر نازل. کیسے انہیں تجزیہ کیا زبردست کہ اصل جڑ بنیاد کیا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے. ہم تو صرف کہتے ہیں نا فلاں کی سازش، یا یہ وجہ یا وہ وجہ، لیکن کیا واقعی یہی اصل وجہ؟ اصل وجہ ہے اس کتاب کو جسے مضبوطی سے پکڑنا تھا، یا اس کی روح کو جو حاصل کرنا تھا اس کو چھوڑ دینا. لذا رأیت صدہ بما استطعت، اس لیے میں نے دیکھا کہ اس رخنے کو بند کیا جائے جتنا مجھ میں طاقت ہے. جمعہ و تألیفہ و ترتیبہ و تہذیبہ، تو اس کو میں نے کیا کیا؟ جو نفع مند علم تھا اس کو جمع کیا، ترتیب دی، اس کو کمپائل کیا، اور اس کو تہذیب اس کی یعنی سنوارا، نکھارا. لیکون منار ہدن، تاکہ وہ ہدایت کا چراغ بن جائے. وخزانۃ مملوءۃ بما لذ وطاب من غذاء القلوب والارواح، تاکہ وہ ایک ایسا خزانہ جو بھرا ہوا ہے اس چیز سے جو لذیذ ہے، پسندیدہ ہے، جو دلوں کی غذا ہے اور روح کی غذا ہے. وسلسبیلا، اور وہ بہتا چشمہ، یزیل العطش والظما، جو پیاس کو بجھانے والا ہے. وحادیا یحرک القلوب والجوارح، اور ایسا نغمہ کہ جو دلوں کو اور جوارح کو حرکت دے دیتا ہے. ویشوقها للعبادہ، اور عبادت کا شوق دلاتا ہے. ویبعثها للطاعت، اطاعت کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ عمل کرے انسان. ویدفعها للتوبۃ من المعاصی، اور گناہوں سے توبہ کی طرف اس کو پش کرتا ہے. وہذا باب عظیم من العبودیہ، اور یہ عظیم باب ہے عبادت کا. لا يعرفه الا القلیل من الناس، بہت کم لوگ اس راز کو جانتے ہیں کہ اصل ہے کیا دین میں. ومن ذاق طعمہ، جو اس کا مزہ چکھ لے، وحلاوتہ ولذتہ، اور اس کی حلاوت، مٹھاس، سویٹنس، اور اس کی لذت. بقا علی ایامہ الاول، وہ اپنی پچھلی زندگی پہ روتا ہے کہ میں نے کیوں زندگی ضائع کر دی، میرا ٹائم کیوں ویسٹ ہو گیا، میں نے اپنا بچپن اور جوانی میں کیوں نہ یہ سب سیکھا، اب آ کے کیوں مجھے پتا چلا.
وَأَحْسَنَ مَا رَكَّبَهُ اللَّهُ فِي الْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ وَالْفِطْرِ، اور بہترین چیز جو اللہ نے ڈالی ہے عقل میں، قلب میں، فطرت میں، وہ کیا ہے؟ حسن التوحید والایمان باللہ. وہ ہر انسان کے اندر توحید اور اللہ پر ایمان ہر ایک کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے. وَأَحْسَنَ مَا رَكَّبَهُ عَلَى الْجَوَارِحِ، وہ بہترین چیز جس پر انسان کے اعضاء کو رکھا ہے، حسن الاخلاق والعمل الصالح، یعنی ہماری جو باڈی کی جو اناٹمی ہے، میں ہماری ہڈیاں ہیں یا جسم ہے، اس کو بنایا اس لیے کہ ایک طرف عبادت کرے اور ایک طرف بہترین اخلاق. بہترین اخلاق ہے جیسے اسمائل ہے. بلی کو تو نہیں اسمائل کر سکتے دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسمائل، لیکن وی کین اسمائل. اور اسمائل سے انسان کتنا پھر خوبصورت ہو جاتا ہے. ہاں، اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، آنکھوں کے اندر ایک خوبصورتی اور ایک چمک، اور اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی. وہ کون سی نگاہ ہے مرد مومن کی؟ وہ ایسے علم سے وہ نگاہیں پیدا ہوتی ہیں. یعنی انسان کا جسم عبادت کے لیے، مثلا ہم رکوع کر سکتے ہیں، ہم سجدہ کر سکتے ہیں، ہم جھک سکتے ہیں، ہم گردن ادھر ادھر موڑ کے سلام پھیرتے، پورا جسم ہمارا عبادت کے لیے پرفیکٹ ہے. اور ہمارے جوارح جو ہیں وہ حسن اخلاق اور ان سب چیزوں کے لیے بہترین طور پر اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں، اس کو ایگزیبٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہمارا جسم اللہ نے اس طرح بنایا، ہماری فطرت، ہمارا دل، ہماری سوچ، ہماری زبان، علامہ البیان، ان سب چیزوں کے اندر اللہ نے اتنا حسن رکھ دیا. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب دین کی روح آتی. والناس فی الدنیا والدین والعلم والعمل مستقل ومستکثر محروم. لوگ دنیا اور دین، علم اور عمل میں تین طرح کے ہوتے ہیں: مستقل، کمی کرنے والے، مستکثر، زیادتی کرنے والے، اور محروم، اور بالکل ہی محروم. کچھ آگے بڑھنے والے ہیں، کچھ پیچھے رہنے والے ہیں، سست ہیں، اور کچھ کیسے ہیں؟ بالکل ٹوٹلی محروم ہیں. وَأَحْسَنَ مَا تَجَمَّلَ بِهِ الْخَلْقُ فِي الدُّنْيَا، بہترین چیز جس سے مخلوق دنیا میں خوبصورت ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ الایمان والاحسان والتقوی، کے اندر ایمان ہو، باہر احسان ہو، اور پھر تقوی ہو. والعلم النافع والعمل الصالح، فائدہ مند علم حاصل کرے اور بہترین نیک عمل کرتا رہے. چلیے اتنا ہی کافی. آج بیسیکلی علم کے بارے میں بات ہے کہ کون سا علم ہمیں لینا چاہیے اور کس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور اس علم کے حاصل کرنے میں مشکلات کیا ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بہت کچھ عربی پڑھتے رہتے، پھر کتابیں پڑھنے لگتے، پھر ہار کے بیٹھ جاتے. وہ کہتے ہیں آپ جائیے لائبریری میں، کھولیے کوئی بھی کتاب امہات الکتب میں سے جو پہلے دور کی بھی لکھی ہوئی کتابیں ہیں مختلف علماء کی، جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں لاسٹ ہو جاتے ہیں. تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ صحیح طور پر ان کو ترتیب دیا جائے جدید طریقوں پر. اس کے برعکس آپ چھوٹے کلاس سے لے کے بڑی کلاس تک کوئی بھی میتھمیٹکس کی کتاب دیکھیں، انگلش کی، کسی بھی سبجیکٹ کی، اس کی ایٹ لیسٹ ترتیب اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے اور اس کی پرنٹنگ ہے، اور وہ سارا کتنا خوبصورت ہے. اور دینی کتابوں کا حال کیا ہے؟ آج بھی کوئی مجھے لکھے نا کہ بھئی مجھے فلاں فلاں سبجیکٹ پہ اسلام میں کوئی کتاب پڑھنی ریکمینڈ کرے، تو میں سوچتی ہوں کیا بتاؤں اس کو. بلیو می اٹس اے بگ کوشچن. کون سی کتاب بتاؤں کہ جو پڑھ کے دین کی طرف آ جائے، واپس نہ بھاگ جائے؟ یہ بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ لکھنے والوں نے اکٹھا تو کر دیا لیکن ترتیب نہیں دی. اسی لیے میں آپ لوگوں کو انکریج کرتی ہوں کہ جو آپ پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ لکھتے جایا کریں خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ. آپ لوگوں نے بلاگ دیکھا ہے جو اسی بک کے اوپر بنا ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں، چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشن ہے، لیکن اٹس بیوٹیفل ماشاءاللہ. ایکسپریشن بھی خوبصورت ہے اور بات بھی جو کریم ہوتی ہے اس میں سے سبجیکٹ میں سے لی جاتی ہے. لیکن صرف 2-4 لوگوں کا تو کام نہیں، باقی بھی جن کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ آگے بڑھیں، لکھیں اور خوبصورت طریقے سے پیش کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز دین کے جو اصل کور اور روح ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس تو ساری کتاب نہیں، لیکن میں اس کی کبھی کبھی سیر کرتی ہوں تو جب میں جہاں سے بھی اس کو کھولتی ہوں اتنی خوبصورت باتیں. آج مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے وطر، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ وطر یحب الوطر. اللہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے. سوال ہے کیا میں وطر پسند کرتی ہوں؟ وطر نماز کا ہی وطر نہیں بلکہ آڈ نمبر. ابھی اسی لیے نمازیں 5 ہیں مثلا. اسی طرح 29 روزے بھی ہوں تو 30 کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو آسمان 7 ہیں، پھر اسی طرح 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور اسی طرح نماز میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ وغیرہ. فنگرز بھی 5، گڈ ڈرائنگ 7 ہیں. بہت سی چیزوں میں آپ غور کریں. ان اللہ وطر یحب الوطر. اب اللہ کی یہ خوبصورتی ایک خوبی ہے، کبھی ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کر کے سوچا ہی نہیں، کائنات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، ڈیپتھ میں گئے ہی نہیں. ان چیزوں سے جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل ہوگی
تو آپ سوچتے جائیں گے تو ایک اور روشنی نصیب ہوگی آپ کو. اب یہ چیزیں آپ تو چلے کسی طرح پڑھ ہی لیں, باقی کیسے پڑھیں گے, باقی کیسے جانیں گے؟ جن کو اللہ نے تھوڑی سی بھی کوئی توفیق دی ہے نا, 2 فائدے ہوں گے. ایک تو صدقہ جاریہ بنے گا, دوسرا یہ کہ آپ کی اسکل پالش ہوگی. کچھ بھی لکھیں دوسرے آپ کی اصلاح کریں گے, اس کو ٹھیک کریں گے, آپ کو طریقہ آئے گا. یہ بوجھ آپ لوگوں نے اب اٹھانا ہے کہ اگلی جنریشنز تک دین کی کتاب میں یا جو کچھ بھی پیش ہو اسے خوبصورت سے خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے. اس میں ان سب یہ جو آپ پڑھیں گے نا گھر جا کے دوبارہ کہ کن چیزوں نے ان کتابوں کو مشکل بنا دیا, کہ ٹاپ آف دا ہل رکھی ہوئی ہے, ایک اونٹ رکھا ہوا ہے معزز مقدس, اس تک پہنچے کیسے؟ دینی کتاب میں معزز مقدس ہی ہے نا, ڈھیر ہے, ٹاپ آف دا ہل رکھی ہوئی ہیں. آپ یقین کریں جب فرسٹ ٹائم میں نے ریسرچ شروع کی اور پڑھنا عربی کتابیں, ہر جملے پہ میں اٹک کے بیٹھ جاتی تھی. اس کا مطلب کیا ہے, یہ نام کیا ہے, یہ کیا قصہ ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں. لٹرلی میں ڈائجسٹ نہیں کر پاتی تھی. جو ہمارے انٹیلیجنٹ طبقہ اس کے لیے جواب نہیں, کسی کے پاس پیشنس نہیں ہے, ٹائم نہیں, اور دوسرے جو ہیں ان کو ضرورت نہیں, اور بیچ میں ہم جیسے ہیں وہ بھی بس صرف پڑھ کے الگ ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ لے رہے ہیں نا اس کو دوسروں تک لے جانا بھی ہے. تو جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی اس کو استعمال کیجیے. ایک کوشچن ذہن میں میرے آ رہا تھا کہ انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ آج کی ہیں باتیں, ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں اوور آل سسٹم ایسا ہو گیا کہ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں ہم, کیسے اس کو لائیں؟ 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. اس کے اپوزٹ کیا ہے, کرنا کیا ہے, پھر ہم نے اس سوچ تک کیسے پہنچنا ہے, اسے کیسے اتار کے لانا ہے. اسے اتار کے لانے کا مطلب ہے عوام کے لیول تک. کوئی بھی کام کرنے سے ہوگا, سب اپنے سے پوچھے میں کیا کر سکتی ہوں. آخر اس بندے نے بھی تو کام کیا نا, میں کیا کر سکتی ہوں, میرے پاس کیا کرنے کو, میں وہ کون سا چھوٹا سا گیپ فل. انہوں نے یہ جو صد کہا نا, لذا رأیت صدہ بما استطعت, وہ کون سا صد ہے جس کو مستطاعت, مجھ میں استطاعت ہے کہ میں اس کو اس سوراخ کو بند کر لوں. وہ مجھے کرنا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے اور پھر اس پہ سوچئے. تو وہ کہتے ہیں جمعہ و تألیفہ و ترتیبہ و تہذیبہ لیکون منارہ ہدن و خزانۃ مملوءۃ بما لذ وطاب من غذاء القلوب والارواح وسلسبیلا یزیل العطش والظمأ وحادیا يحرك القلوب والجوارح يشوقها للعباد ويبعثها للطاعة. اینڈ آف دا ڈے سب کچھ بنا کے بھی پھر لانا کیا لوگوں کے اندر کہ ان کے اندر یہ کوالٹیز آ جائیں, عبادت کا شوق آ جائے, اور یعنی کتابیں بھی لکھ لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن اگر ہماری پروڈکٹ مثلا اسکول کے بچے ہی ہیں, آپ ان کو جتنی مرضی اچھی کتابیں پڑھا دیں, جتنا مرضی قابل, لیکن اگر ان میں یہ نہیں نہ آیا کہ يحرك القلوب والجوارح ويشوقها للعبادة ويبعثها للطاعة ويدفع للتوبة من المعاصي, سمجھے کچھ نہیں کیا, nothing. یہ ہے مقصود, جیسے انسان مطلوب ہے. آپ بولیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں پھر کچھ ریلیٹ کرنا ہوگا. جیسے آج کل کائنات کے علوم بہت ہیں, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, میتھ ہے, ان چیزوں کو ہم کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر دین ان کے دلوں کو مطلب امپریس کرنے کے لیے, ان کو اس طرف لانے کے لیے وی ہیو ٹو ٹاک ان دیئر لینگویج. بالکل. تو جس کا جو فیلڈ ہے وہ اس کے مطابق جو قرآن بہترین طریقے سے سیکھے, اور پھر اس کو وہ ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس گیپ کو فل کرے کہ جو ان کے ساتھ ریلیٹ کرے. میں تو یہ کہوں گی کہ اس میں ماؤں کا بھی رول ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ کہ ٹیوشن میں ڈال دیا بچوں کو, اسکولوں میں ڈال دیا, جب تک مائیں خود قربانی نہیں دیں گی, وہ خود دیکھیں گی کہ نفع نقصان کیا ہے, تب تک یہ کام نہیں ہوگا. سب مائیں بیٹھی ہوئی دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں. کیونکہ میں نے تو یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں شاپنگ ان چیزوں میں ٹائم ملے گا, ہم اپنی جنریشن کو انشاءاللہ. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت ڈالے اور آپ کے اس وقت کو تھکاوٹ کی بجائے راحت کا وقت بنا دے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.